آپ جب کشمیر گھومنے جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ گلمرگ جاتے ہیں، پہلگام جاتے ہیں، شری نگر میں ووٹنگ پہ، نہ تو آپ اولڈ کشمیر جاتے ہیں جو ڈاؤن ٹاؤن ہے، وہاں بھی آپ نہیں جاتے کیونکہ سیفٹی اتنی نہیں ہے. ہمارے جیسے لوگ جاتے ہیں جن کے یار دوست ہیں، باقی نہیں جاتے ہیں. تو ان علاقوں میں اگر ہوا ہوتا تو ایک بار لگتا کہ چلو یار نان ٹورسٹ علاقے ہیں. ٹورسٹ علاقے تو ہائیلی سینسٹیو ہیں، ہائیلی سیکیورٹی والے ہیں. آپ اگر گاڑی سے کشمیر جائیے گا تو انٹری کرتے ہی آپ کو آرمی دکھنی شروع ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ماحول بدل گیا. اور وہاں ایک گولی ہماری طرف سے نہیں چلی. کہا جا رہا ہے نام پوچھا گیا، دھرم پوچھا گیا، یعنی کہ ان کے پاس پوری فرصت تھی. ایک ہوتا ہے کہ آئے دندن دندن گولی مارے اور بھاگ گئے، ایک یہ کہ آرام سے وہ آپ سے دھرم پوچھ رہے ہیں، کسی کا پینٹ اتار رہے ہیں، کسی کو کہہ رہے ہیں کہ جا کے مودی کو بتا دینا. ان کے پاس پورا ٹائم ہے، وہ یہ کر رہے ہیں. ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کہاں تھی؟ نمسکار. بہت گناہ ہو گیا. یہ حملہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کسی بھی مذہب کا نہیں ہے. کشمیر کو قتل کیا، اس کو میں دوں گا، اس کو پھانسی میں دوں گا. میری 4 بیٹیاں ہیں، انہوں نے میری 4 بیٹیوں کو قتل کیا. یہ میسج بھی جانا چاہیے کہ جو لوگ بولے کہ انہوں نے پوچھا پہلے کہ آپ ہندو ہو کیا، اگر ہندو ہو تو انہوں نے مارا اور مسلم کو نہیں مارا. یہ انڈیا میں میسج جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. میں صبح سے کشمیر میں گھوم رہی ہوں، میں ایک ہندو ہوں لیکن مسلم بھائی ہمارے کندھوں سے کندھے ملا کے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو نہ ہندو سے خطرہ ہو رہا ہے نہ ہم لوگوں کو مسلم سے خطرہ ہو رہا ہے. یہ سب ان لوگوں کو کرنا ہے اور ہم کو بھارتیہ ہونے کے ناطے یہ سب ان کا جو اچھا ہے کہ یہاں پہ کشمیر میں لوگ نہیں آنا چاہیے. وہ بتانا چاہیے کہ ہر کشمیری، وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، وہ پریٹک کے ساتھ ہے. ہمارے ڈرائیور ہے، ہمارے ڈرائیور یہاں پہ ہے، ہمارے ڈرائیور یہاں پہ. جب یہ ہو گیا تو ہم ڈر گئے کیونکہ گھر سے فون آنے لگے. یہاں پہ تو ہمارا فون بھی نہیں لگتا، یہاں پہ الگ سم کارڈ لینا پڑتا ہے پوسٹ پر. تو گھر والے پینک ہو رہے تھے. تو بھائی نے ہمیں بولا کہ ایک بار ہم ہماری جان دے دیں گے لیکن آپ کے جان کو کچھ خطرہ نہیں ہونے گے. یہ بھائی چارہ، یہ انڈیا کا، بھارت کا بھائی چارہ آباد رہنا چاہیے، بھارت اکھنڈ رہنا چاہیے، ایسا ہمیں لگتا ہے. آواز دو، آواز دو. بھائی کو کوئی جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کشمیر خوبصورتی کی ایک مثال، جہاں پہ لوگ گرمی ہو، برسات ہو یا ٹھنڈی ہو، اپنی چھٹیوں کو انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن کل جو حملہ ہوا، 22 تاریخ کو جو حملہ ہوا دوپہر کے وقت میں، وہاں پہ جانے والے لوگوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ جائیں گے وہاں پہ انجوائے کرنے کے لیے، وہاں پہ جائیں گے اپنی چھٹیوں کو صحیح طریقے سے استعمال میں لانے کے لیے، وہاں کی آب و ہوا سے خود کو لذت محسوس کروانے کے لیے. لیکن آئیں گے جب واپس ہوں گے تو ان کے ہاتھوں میں ان کے اپنوں کا لاش ہوگا، ان کے اپنوں کی میت ہوگی اور ان خوشی کے بجائے صرف اور صرف غم ملے. استقبال ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. آج ہم بات کرنے والے ہیں کشمیر میں جو حادثہ ہوا، وہ نہایت ہی قابل مذمت وہ حادثہ ہے. وہ حادثہ ایسا ہے کہ کوئی بھی شہری ہو ہندوستان کا، کسی بھی شہری کے زبان پہ یہ الفاظ آ ہی نہیں سکتے کہ یہ حادثہ جو ہوا بالکل صحیح ہوا، یہ حادثہ ہونا چاہیے. نعوذ باللہ، کسی بھی شہری کے زبان پر ایسا آپ کو سننے کو نہیں ملے گا. کچھ سوال تھے سرکار سے، کچھ سوال تھے میڈیا سے، اور کچھ سوال تھے نفرت پھیلانے والے لوگوں سے. کیونکہ آپ نے میڈیا میں اب تک جو بھی خبریں سنی ہوں گی یا جو بھی خبریں آپ نے پڑھی ہوں گی، اس میں صاف طور پر یہی خبر آپ نے پڑھی ہوگی کہ کلمہ پڑھوایا گیا، آئیڈینٹی پوچھی گئی، آئیڈینٹی معلوم کر لینے کے بعد جس نے کلمہ پڑھا اس کی جان بخش دی گئی، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کو گولیوں سے بھون دیا گیا، اس کی جان لے لی گئی. سوال ہے کہ اگر اسی طریقے کا معاملہ تھا، اگر صرف کلمہ پڑھوانے سے اور پہچان کرنے سے اگر لوگوں کی جان لینی تھی، تو پھر ایک لوکل مسلم گائیڈ جو سید بلال ہے اس کی جان کیوں گئی؟ لیکن اس چیز کو بھی ہمارے دیش میں ایسے نفرتی لوگ موجود ہیں جو ہر ایک چیز کو اینگل دیتے ہیں ہندو مسلم کا، ہر ایک چیز کو اینگل دیتے ہیں ایسی چیزوں سے جوڑنے کا کہ جس میں ہمارے دیش کا ماحول خراب ہو اور ایک دوسرے سے لوگ بھیڑ جاویں، ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاویں. اور ہمارے دیش کی حالت بھی یہی ہو چکی ہے. آپ سوشل میڈیا میں جا کر دیکھ لیں کہ کس طریقے سے مسلموں کو گندی گالی دی جا رہی ہے، قرآن کے بارے میں غلط کہا جا رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ
وسلم کی حدیث کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے، جبکہ ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ حدیث کیا کہتی ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث قرآن کی چھوٹی سی آیت کا مطلب بتا دوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک معصوم انسان کے قتل کیا، جس نے کسی ایک بے گناہ انسان کو ظلماً شہید کیا، ظلماً قتل کیا، تو وہ ایسا ہی ہے گویا کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ گویا کہ اس نے تمام انسانوں کی جان لے لی، تمام انسانیت کو اس نے قتل کر ڈالا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب جہاد پہ جاؤ تو جہاد میں جو لوگ میدان میں تمہارے خلاف تلوار لیے ہوئے ہیں ان سے لڑائی کرنی ہے۔ اگر اس جنگ میں اگر کوئی بچی ہے، اگر کوئی بچہ ہے، اگر کوئی عورت ہے، اگر کوئی بوڑھا ہے، تو پھر کہا اسلام کہتا ہے کہ ان کو قتل نہ کرو، ان پر ظلم نہ کرو، اور کسی بھی عبادت گاہوں کو مسمار کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ اسلام جہاد کے یہ ڈیفینیشن ہے، جہاد کا یہ مطلب ہے۔ اب کچھ سوال تھے سرکار سے۔ جہاں پہ یہ حملہ ہوا پہلگام، یہ ہائی سیکیورٹی زون میں آتا ہے، یہاں پہ ہمیشہ سیکیورٹی جو ہے الرٹ رہتی ہے، یہاں پہ مضبوط سے مضبوط سیکیورٹی دی جاتی ہے وہاں پہ گھومنے جانے والوں کو۔ تو سوال یہ تھا کہ جب یہ آتنکی حملہ کر رہے تھے یا حملہ کرنے والے تھے تو ہماری سرکار یا پھر ہماری جو سپر انٹیلیجنس ہے وہ کیا کر رہے تھے، چاہے وہ NSA ہو یا IB ہو یا را ہو، یہ کیا سو رہے تھے؟ کیا یہ حملہ ہونے کا انتظار کر رہے تھے؟ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دی جاوے، تب جا کر وہ اس پر ایک ٹپنی کر دیں، ایک کچھ لکھ کر پوسٹ کر دیں کہ ہم ایسی چیزوں کا نندا کرتے ہیں؟ کیا آپ کی نندا کرنے سے ان معصوم بچوں کی امیدیں لوٹ آئیں گی؟ کیا آپ کے نندا کرنے سے ان معصوم لوگوں کی جانیں واپس ہو جائیں گی؟ ہرگز نہیں۔ ہماری یہ غلطی کیا ہے کہ ہم سوال جو کرنا چاہیے سرکار سے، سوال جو کرنا چاہیے تھا ہمارے جو ادھیکاری ہیں ان سے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سرکار سے سوال نہ کر مسلموں کو اور ہندوؤں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور آپس میں ہم لڑائی کرتے ہیں، اور سرکار اسی کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ ابھی آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ امت شاہ جب کشمیر گئے تو ان کے ساتھ کتنی سیکیورٹی تھی، سینکڑوں گاڑی ان کے آگے اور پیچھے چل رہی تھی۔ عام انسان کے لیے اتنی سیکیورٹی، جبکہ وہاں پہ دہشت گردوں کا ہمیشہ حملہ ہونے کا ڈر رہتا ہے، اس وقت اتنی ہائیلی سیکیورٹی زون میں سیکیورٹی موجود کیوں نہیں تھا؟ دوسرا سوال گودی میڈیا سے کہ ہر جگہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کلمہ پڑھوایا گیا، کلمہ جس نے پڑھا اسے چھوڑ دیا گیا، جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس کی جان لے لی گئی۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سید بلال کی کیا غلطی تھی؟ کیا اسے کلمہ پڑھنا نہیں آتا تھا، یا کیا اس نے اپنی پہچان بدل دی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں اپنی جان دینے کے لیے؟ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، یہ ویڈیو شاید ہی کوئی میڈیا والا چلائے، یا شاید ہی کسی گودی میڈیا کے ہیڈ لائن پہ یہ نظر آوے کہ ایک مسلم کی بھی جان گئی۔ آپ ان کے گھر والوں سے ان کی بات سنیں، آپ ان کے سید بلال کے گھر والوں کی بات سنیں، اس کے بعد پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ٹیررسٹوں کی وجہ سے، اور آپ کا بیٹا جو ہے اس میں شہید ہوا ہے۔ آپ کے گھر میں اور کون ہے؟ کمانے والا کون تھا؟ اور یہ پہلگام میں کیا کرتا تھا؟ میرا نام سید حیدر شاہ ہے جی۔ یہ کل پہلگام گھوڑے چلانے کے لیے گیا تھا، اچھا، مزدوری کو۔ پھر ہم 3 بجے ہم نے سنا کہ وہاں پہ ایسا واقعہ ہو گیا، جس میں ہم نے اس کو فون کیا تو فون سوئچ آف آیا اس کا۔ پھر بعد میں جب 4 بج گئے، 4 – 4:30 بجے اس کا فون آن ہوا۔ پھر ہم فون کرتے رہے تو فون کسی نے نہیں اٹھایا۔ پھر ہم گئے اس مقام تھانے میں، وہاں ہم نے یہ رپورٹ رکھی۔ پھر ہم وہاں سے آئے گھر میں، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس کو ایکسیڈنٹ ہو گیا وہاں پہ۔ تو پھر ہمارے لڑکے گئے وہاں، انہوں نے دیکھا جب تو یہ ہسپتال میں تھا وہاں۔ تو گھر میں اور کون کمانے والا ہے؟ اور کون ہے؟ اور چھوٹے 2، تو بڑا یہی تھا کمانے والا، سب سے بڑا۔ ایک ہی سہارا تھا، یہی کمانے والا تھا۔ جی، میں یہاں اس کے چاچا ہوں جی۔ اس کو کمانے والا کوئی نہیں، یہ بڑا بیٹا تھا، تو اللہ کی طرف سے تھا، اس کو یہ حادثہ ہو گیا۔ کتنے بچے ہیں اس کے؟
3 बच्चे हैं। अच्छा, बड़ा यही था। इसकी शादी हुई थी? इसकी शादी हुई थी। अच्छा। इसका एक बच्चा था, वो बीमार गया था। तो अब इसको कमाने वाला कोई नहीं। हमारी अपील है कि बहुत गरीब है ये। बहुत गरीब है। सैयद बिलाल लोगों को वहाँ पे घूमने जाने वालों को घुड़सवारी कराया करता था और अपने घर की रोजी रोटी उसी से कमाया करता था। और अपने घर का बड़ा बेटा था, उसका एक बेटा, उसकी शादी हो चुकी थी, उसका एक बेटा भी था जो इंतकाल हो चुका था। दहशतगर्द, उसको भी उन दहशतगर्दों ने नहीं छोड़ा। सैयद बिलाल के एक दोस्त है, उसने बतलाया कि अगर बिलाल नहीं होता तो और जो टूरिस्ट थे उनकी भी जान जाने का अंदेशा था, क्योंकि बिलाल जो है उन दहशतगर्दों से जाकर भिड़ गए और भिड़ कर उनकी राइफल छीनने की कोशिश की। धक्का मुक्की में बिलाल को उन लोगों ने गोलियों से भून कर रख दिया। आपसे एक गुजारिश है कि आप खुदारा हर एक चीज को धर्म का एंगल ना दिया करें। दहशतगर्दी होती है, चाहे वो हिंदू करे या मुस्लिम करे, उसको धर्म का एंगल देकर मुल्क के हालात को ख़राब करने की कोशिश ना करें। ये सरकार तो चाहती है कि मुल्क में एक ऐसा नफरती माहौल बनाया जाए कि लोग हिंदू हो और मुस्लिम हो आपस में लड़कर ये ख़त्म हो जावे और आपस में इतनी ज़्यादा दुश्मनी हो कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जावें। आपसे गुजारिश है कि ऐसी वीडियो को तमाम लोगों तक पहुँचावें और बतलावें कि अगर धर्म के नाम पर वहाँ पर हमला होता तो फिर सैयद बिलाल की जान कभी नहीं जाती। हमला करने वाले दहशतगर्द थे, हमला करने वाले इस्लाम की नज़र में दहशतगर्द थे, आम लोगों की नज़र में भी दहशतगर्द हैं और दहशतगर्द रहेंगे ही। ऐसे खुदारा आपसे गुजारिश है कि नफरती माहौल में अपने आप को ढालने की कोशिश हरगिज़ न करें। नफरती चैनलों से दूर रहें, नफरती लोगों से दूर रहें और खुले तौर पर ऐसे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपसे उम्मीद है यार, आपसे गुजारिश है यार, आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को तमाम लोगों तक, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उन तक पहुँचाएँ और उनको भी सच से उनको भी आशना कराएं और बताएं कि नफरत का और दहशतगर्दी का धर्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो पर अगले फैक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।